الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 238 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں آج جس عنوان پر آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کرنا ہیں وہ ہے کہ کرسی پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ نماز کی حفاظت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نوراً و برہاناً و نجاتاً یوم القیامہ، کہ جس نے نماز کی حفاظت کی یہ نماز اس کے لیے قیامت والے دن نور بھی ہوگی، برہان بھی ہوگی اور نجات کا ذریعہ بھی ہوگی۔ اس کے نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے جنت کا رستہ اس کے لیے روشن ہو جائے گا، اور اس کے برہان اور دلیل ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ نماز اس کی قیادت کرتے ہوئے، اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے جنت تک لے جائے گی، اور یہ نماز اس کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے گی۔ اور فرمایا، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے قیامت والے دن نہ کوئی نور ہوگا، نہ برہان ہوگی، نہ ہی نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا۔ اس لیے نماز کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، بلکہ نماز کی جو بندہ حفاظت کرتا ہے نماز بھی اس کی حفاظت کرتی ہے۔ قیامت والے دن تو اس کی حفاظت کرے گی کہ اسے محفوظ طریقے سے جنت پہنچا دے گی، جہنم سے بچا لے گی۔ دنیا میں بھی اس کی حفاظت کرتی ہے کہ بہت سارے گناہوں سے نماز بندے کو روک دیتی ہے، بہت ساری برائیوں میں بندہ مبتلا ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو بندہ نماز کی حفاظت کرے، نماز بھی اس کی حفاظت کرتی ہے، بلکہ نماز اتنا اہم فریضہ ہے کہ باقی فرائض کے متعلق آپ یہ پڑھتے سنتے ہوں گے کہ اگر کوئی غیر مسلم حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا کہ حضور میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا، تو سرکار باقی معاملات میں تخفیف فرما دیا کرتے۔ نماز کی حفاظت اتنی ضروری ہے
کہ اگر کسی نے آ کر حضور سے یہ عرض کیا کہ حضور میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا، تو حضور نے اس شرط پر اس کا اسلام اور ایمان بھی قبول نہیں فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں طائف کا ایک وفد آیا جس کا سردار عبد یالیل تھا، اور یہ طائف کے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ یہ وہ سردار تھا کہ سرکار جب مکہ مکرمہ میں تھے تو طائف سرکار تبلیغ کے لیے تشریف لے کے گئے، تو اس کے پاس بھی سرکار گئے تھے۔ اس نے اس وقت حضور کی دعوت کو بھی ٹھکرایا تھا اور حضور کی بات سننا بھی اس نے گوارا نہیں کیا تھا۔ جب 9 ہجری میں یہ مدینہ طیبہ آیا وفد کے ہمراہ، تو سرکار کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سرکار سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ میری قوم کے افراد ہیں، حالت کفر میں ہیں، میری قوم کے افراد ہیں، مجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، اگر اجازت دیں تو میں انہیں اپنے ہاں ٹھہرا لوں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا امنعک ان تکرم قومک، کہ میں تمہیں اپنی قوم کی عزت کرنے سے روکتا نہیں، ٹھہرا لو انہیں اپنے پاس۔ لیکن سرکار نے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ بہتر ہے انہیں کسی ایسی جگہ پر ٹھہراؤ جس جگہ وہ قرآن کو سن سکیں، مسلمانوں کے معاملات کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ مسجد نبوی کے صحن میں ان کے خیمے لگا دیے گئے اور مسجد نبوی میں انہیں ٹھہرا لیا گیا۔ مسلمان جب مسجد نبوی میں آتے، نماز پڑھتے، جماعت کے ساتھ بھی تنہا تنہا بھی، تو وہ اسلام کی طرف راغب ہو گئے۔ اب وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو نماز والی پابندی ہے یہ ہم سے نہیں ہو سکے گی، ہمیں نماز چھوڑنے کی اجازت دے دیں تو ہم ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، لا خیر فی دین لیس فیہ رکون، کہ جس دین کے اندر نماز نہ ہو اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ اگر نماز ہی نہیں پڑھنی تو دین قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر تمہیں کیا ملے گا؟ نماز تو اس دین کا ستون ہے، اس کو منہدم کر کے تم کون سا دین قبول کرو گے؟ انہوں نے عرض کی کہ حضور چلو نماز کے ترک کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اس کی حفاظت اتنی ہی ضروری ہے، تو اور ہمیں کچھ تخفیف فرما دیں۔ یہ جو مسلمان جہاد پر جاتے ہیں ہمیں یہ رخصت دے دیں کہ ہم جہاد پر نہیں جائیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ قبول کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے، فرمایا یہ بھی قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی باقی احکام کے بارے میں سرکار نے تخفیف دی، نماز کی حفاظت اتنی ضروری ہے کہ سرکار نے اس معاملہ میں تخفیف نہیں دی۔ پھر صحابہ کرام کو اس بات پر تعجب ہوا کہ جہاد اور زکوٰۃ کے بارے میں انہیں تخفیف مل گئی۔ سرکار نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، کیا صحابہ پریشان ہونے کی تعجب کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ اسلام میں پختہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ جہاد بھی کریں گے، یہ زکوٰۃ بھی دیں گے، اسلام خود ان کی تربیت کر دے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی حفاظت از حد ضروری ہے، اور نماز کی حفاظت کا معنی یہ ہوتا ہے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ نماز پابندی سے پڑھیں، نماز کی جو شرائط ہیں انہیں بھی پورا کریں، نماز کے جو فرائض اور واجبات ہیں انہیں بھی بجا لائیں، اور اس کے سنتیں اور مستحبات ان کے اندر بھی کوتاہی نہ کریں۔ یعنی نماز اس طرح پڑھیں کہ آپ کی پڑھی ہوئی نماز ضائع نہ ہو، وہ محفوظ ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ نماز پڑھتا تو ہے لیکن نماز کی شرائط کا لحاظ نہیں کرتا یا نماز کے فرائض کو ترک کر دیتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، وہ نماز کی حفاظت نہیں کر سکتا، نماز اس کی محفوظ نہیں رہتی۔ اس لیے نماز کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھے وہ نماز اس انداز سے پڑھے
کہ اس کی نماز محفوظ رہے، اور محفوظ تب رہے گی جب اس کے فرائض و واجبات کا بندہ لحاظ کرے گا۔ یہ تمہیدی گفتگو سماعت فرما لینے کے بعد جو کرسی پر نماز پڑھی جاتی ہے، چونکہ ہمارا عنوان تو وہ ہے، اس لحاظ سے آپ یہ جانتے ہیں کہ نماز کے اندر خاص طور پر جو فرض نماز ہوتی ہے اور واجب نماز ہوتی ہے، ان نمازوں کے اندر قیام کرنا فرض ہوتا ہے۔ نفل نمازوں کے اندر یہ اجازت ہوتی ہے کہ آپ چاہیں تو کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں اور چاہیں تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سارے نوافل کے اندر، سنتوں کے اندر بھی یہ اجازت ہوتی ہے۔ البتہ آپ کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیں تو اس کا ثواب زیادہ ہے، اجر زیادہ ہے، فضیلت اس کی زیادہ ہے، لیکن نوافل سنن کے اندر یہ رخصت ہوتی ہے کہ بیٹھ کر کوئی بندہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن جو فرض نماز ہے یا واجب نماز ہے، مثلا نماز پنجگانہ، وتر، عید کی نماز، اسی طرح کسی نے منت مانی ہوئی ہے کہ میرا کام ہو جائے تو اتنے نوافل پڑھوں گا، وہ بھی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ واجبات اور فرائض نمازیں، ان کے اندر قیام کرنا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ قیام پر قادر ہے اور قیام نہیں کرتا تو ظاہر ہے وہ نماز کے ایک فرض کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو بندہ نماز کے فرض کو چھوڑ دے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ نماز پڑھتا تو ہے لیکن نماز کی حفاظت نہیں کر سکتا، نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے نماز کی حفاظت کرتے ہوئے یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی فرائض ہیں اور جتنے بھی واجبات ہیں، ان میں نماز کے اندر قیام کرنا فرض ہوتا ہے۔ البتہ دو صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں نماز کا جو قیام ہے وہ بندے پر فرض نہیں رہتا، یعنی جس بندے پر نماز کے اندر قیام فرض تھا، دو صورتوں میں اس بندے پر نماز کے اندر قیام کرنا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اس کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے، وہ قیام فرض نہیں رہتا۔ ان میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی بندہ کھڑے ہونے پر قادر ہی نہیں، وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، البتہ رکوع اور سجدہ وہ صحیح طریقے سے کر سکتا ہے۔ جو بندہ قیام کر ہی نہیں سکتا، رکوع سجدہ کر سکتا ہے، اس پر چونکہ قیام کر ہی نہیں سکتا، اور شریعت کا یہ اصول ہے، ضابطہ ہے کہ جہاں بندہ بے بس ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے حکم میں نرمی پیدا فرما دیتا ہے۔ دین میں سختی اللہ نے رکھی نہیں، آسانی رکھی ہے۔ تو جہاں بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن رکوع سجدہ کر سکتا ہے، اس کے لیے قیام تو فرض نہیں رہتا، اس کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن رکوع اور سجدہ کرنا اس پر اب بھی فرض ہوتا ہے، کیونکہ رکوع اور سجدہ تو وہ کر سکتا ہے۔ کھڑا نہ ہونے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، یعنی اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ مثلا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر کھڑا ہوگا نماز میں تو اس کو شدید تکلیف ہوگی، شدید درد ہوگا، پہلے ہی کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہے، اگر کھڑا ہوتا ہے تو وہ تکلیف شدت اختیار کر جاتی ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ پہلے وہ بیٹھا ہوا تو تندرست ہے، لیکن کھڑا ہوگا تو تکلیف پیدا ہو جائے گی، یہ ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو تو پھر تو صحیح ہے، لیکن اگر کھڑا ہو تو اس کا سر چکرا جاتا ہے، گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، یا اس کے ہوش حواس سلامت نہیں رہتے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ بیٹھا ہوا ہو تو پھر تو تندرست ہوتا ہے، اس کا وضو بھی سلامت رہتا ہے، لیکن اس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ کھڑا ہو تو اس کا وضو سلامت نہیں رہتا، خواہ ہوا کا خروج ہو جاتا ہے، خواہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ پیشاب کے قطرے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو بیٹھا ہوا ہو تو وضو سلامت رہتا ہے،
کھڑا ہو تو وضو سلامت نہیں رہتا، یا بعض اوقات بندہ کمزور اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اپنے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے وہ کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہوتا، یا اس بندے کی نکاہت ایسی ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اگر روزہ رکھے تو کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو ظاہر ہے روزہ تو رکھنا اس پر لازم ہے، اور روزہ رکھ کر وہ کھڑا ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، تو اس بندے پر قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ کھڑا ہونے پر قادر ہے، خواہ مکمل نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، خواہ تھوڑی دیر کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، زیادہ دیر تک مکمل نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، لیکن تھوڑی دیر بھی کھڑے ہو سکتا ہے، تو اس بندے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ حتیٰ کہ جو بندہ رکوع اور سجدہ صحیح کر سکتا ہے، یہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ رکوع سجدہ صحیح کر سکتا ہے، کھڑے ہونے میں دشواری ہے، اس بندے کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ صرف تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے، پھر کھڑے ہونے کی پوزیشن میں نہیں رہتا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، پھر بیٹھ کر نماز ادا کر لے۔ یعنی مکمل نماز میں اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو دیکھنا یہ ہے کہ نماز کے کچھ حصے میں قیام کر سکتا ہے تو اتنا فرض ہے، جتنا کر سکتا ہے اتنا فرض ہے، اور اگر بالکل ہی قیام نہیں کر سکتا تو پھر قیام کی فرضیت اس سے ختم ہو جاتی ہے، پھر بیٹھ کر وہ نماز پڑھے۔ اور بیٹھ کر جب نماز پڑھے گا تو ظاہر ہے اس کے لیے مشکل یہ قیام کرنا تھا، اس کو مسئلہ قیام کے متعلق تھا، تو شریعت نے قیام کی فرضیت اس سے ختم کر دی، باقی رکوع کرنے میں بھی اسے کوئی مسئلہ نہیں، سجدہ کرنے میں بھی اسے کوئی مسئلہ نہیں، تو رکوع کی فرضیت بھی اس سے ختم نہیں ہوگی، رکوع بھی اس پر فرض رہے گا کہ صحیح طریقے سے رکوع کرے، اور سجدہ کرنا بھی اس کے لیے چونکہ ممکن ہے، مسئلہ کوئی نہیں، تو اس کا مطلب ہے صحیح طریقے سے سجدہ کرنا بھی اس پر فرض ہوگا، اور اگر صحیح طریقے سے اس نے سجدہ نہ کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جس صورت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ قیام نہیں کر سکتا لیکن رکوع سجدہ کر سکتا ہے، یہ بندہ آپ اندازہ کریں کہ اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے تو قیام کی فرضیت تو ختم ہو گئی، بیٹھنا تو اس کے لیے جائز ہو گیا، لیکن اب یہ رکوع کیسے کرے گا اور سجدہ کیسے کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رکوع میں جو کم از کم مقدار ہوتی ہے وہ کمر کا جھک جانا ہوتا ہے، رکوع تو چلو کر ہی لے گا، لیکن سجدہ کرسی پر بیٹھ کر کیسے کرے گا؟ ظاہر ہے سجدہ تو صحیح تب ہوگا جب زمین پر اپنا پیشانی رکھے گا، ناک رکھے گا، تو اس کو مسئلہ صرف قیام کے متعلق تھا، رکوع کر سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ اندازہ کریں یہ کیسے رکوع کرے گا، کیسے سجدہ کرے گا، اس کی نماز کیسے ہوگی؟ رکوع کرنے میں تو اسے مسئلہ ہی کوئی نہیں، سجدہ کرنے میں تو اسے پریشانی کوئی نہیں، پھر اگر یہ سجدہ نہیں کرتا تو نماز کا کتنا اہم فریضہ ہے جس کو یہ ترک کر رہا ہے۔ نماز میں سب سے اعلیٰ حالت تو سجدے کی ہے، اور یہ سجدے کی دولت سے معروم ہو گیا ہے، یہ اگر سجدے پر قادر ہے پھر بھی سجدہ نہیں کرتا، اشارے سے کرتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر یہ بندہ اس طرح کا تکلف کر بھی لیتا ہے کہ قیام پر قادر نہیں، کرسی پر بیٹھ کر نماز اس نے شروع کر لی، رکوع کرتے ہوئے رکوع بھی کر لیا اور سجدہ کرتے ہوئے یہ زمین پر سجدہ کر لیتا ہے، عام طور پر لوگ اس طرح کرتے نہیں، لیکن اگر بالفرض کوئی بندہ زمین پر سجدہ کر بھی لے تو آپ اس کی کیفیت کو ذہن نشین رکھ کر ذرا سوچیں کہ اس کے سجدہ کرنے میں کیسا عجیب سا منظر ہوگا۔ ایک صورت تو یہ ہوگی کہ اس کی کرسی کی پچھلی جانب وہ صف کے برابر ہوگی، یہ کرسی پر جب بیٹھا ہے تو صف کے درمیان میں اس کی ٹانگیں ہوں گی،
اب اگر یہ سجدہ کرے گا تو ظاہر ہے اگلی صف کو ڈسٹرب کرے گا، اور اگر کرسی صف سے پیچھے کرتا ہے، کرسی اپنی صف سے پیچھے کرتے، ظاہر ہے صف کے درمیان میں تو اس کے قدم ہیں، اگر کرسی کی بیک سائڈ صف کے بالکل برابر ہے تو اس کے قدم صف کے درمیان میں ہوں گے۔ اب اگر یہ سجدہ کرے گا تو اس کے گھٹنے تو سجدے والی جگہ پر ہو جائیں گے، اور سجدہ کرے گا تو اگلی صف کو ڈسٹرب کر رہا ہوگا۔ ایک صورت یہ بنے گی۔ دوسری صورت یہ بنے گی کہ اگر یہ کرسی کی بیک سائڈ صف سے پیچھے کر لیتا ہے اور اپنے قدم صف کے بالکل محاذات میں سیدھ میں کر لیتا ہے، اب اگر یہ سجدہ کرے گا تو اپنا سجدہ تو اپنی صف کے اندر کر لے گا، لیکن پچھلے جو نمازی ہوں گے ان کی نماز کا کیا بنے گا؟ اس لیے جو بندہ صرف قیام نہیں کر سکتا، رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے، وہ اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صف کے مسائل اپنی جگہ پر پیدا ہوں گے، اور پھر بار بار سجدہ کرنے کے لیے کرسی سے اٹھ کر نیچے سجدہ کرنا، اور پھر سجدہ کر کے پھر اٹھ کر کرسی پر بیٹھنا، اس میں تکلیف کتنی زیادہ ہوگی۔ یہ نماز کے خشوع و خضوع کے منافی ہے۔ اس لیے ایسے بندے پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز نہ پڑھے، وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اس کو شریعت نے بیٹھنے کی اجازت دی ہے لیکن سجدہ ترک کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ بندہ کرسی پر نہ بیٹھے، زمین پر بیٹھے، اور جب زمین پر بیٹھے گا تو بہت سارے معاملات از خود حل ہو جائیں گے۔ مثلا صف کا جو معاملہ ہوتا ہے، زمین پر بندہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو صف کے معاملہ میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، ظاہر ہے اس کی پشت باقی نمازیوں کی پشت کی بالکل سیدھ میں ہوتی ہے، اور اگر بندہ کرسی پر بیٹھے تو خواہ مخواہ یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک صورت میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ جو بندہ رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے، قیام نہیں کر سکتا، وہ کرسی پر بیٹھ کر اگر نماز پڑھے تو نماز کا فرض تو ادا ہو ہی جاتا ہے، بشرطے کہ رکوع اور سجدہ صحیح کرے۔ لیکن رکوع اور سجدہ اولاً تو صحیح کرتے نہیں، لوگ اشارے سے کرتے ہیں اور اس سے نماز نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ صحیح کریں گی تو بہت ساری مشکلات ہیں، بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو رکوع اور سجدہ کرنے پر قادر ہے وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے اگر قیام نہیں کر سکتا۔ دوسری صورت جس پر قیام فرض نہیں رہتا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو رکوع اور سجدہ دونوں ہی نہیں کر سکتا، یا کوئی ایسا مریض ہے کہ رکوع تو کر سکتا ہے، سجدہ صرف نہیں کر سکتا، اور یہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ رکوع اور سجدہ نہ کر سکنے کی۔ مثلا اس کو موروں کا کوئی مسئلہ ہے، یا اس کو کوئی ایسی تکلیف ہے کہ اگر سجدہ کرے تو دوران خون سر کی طرف ایسا آ جائے گا کہ وہ تکلیف شدید ہو جائے گی، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ مثلا گردن کے اندر کوئی اس طرح کا پھوڑا پھنسی نکلا ہوا ہے کہ اگر سجدہ کرے گا تو وہ خون بہہ جائے گا جس سے وضو جاتا رہے گا۔ تو کوئی بھی ایسی مجبوری، واقعی عذر ہو جس کی وجہ سے بندہ سجدہ کرنے پر قادر نہ رہے، اور جو بندہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں رہتا اس کے لیے سجدہ تو معاف ہو جاتا ہے، ساتھ ساتھ قیام کی فرضیت بھی اس سے ساقط ہو جاتی ہے، یعنی قیام بھی اس بندے پر فرض نہیں رہتا۔ یہ دوسری صورت ہے قیام نہ کر سکنے کی، کہ جو بندہ ذہن نشین فرما لیں اچھی طرح کہ جو بندہ رکوع اور سجدہ دونوں ہی نہ کر سکے یا صرف سجدہ نہ کر سکے، اس کے لیے جو نہیں کر سکتا وہ تو معاف ہے، اس کے ساتھ ساتھ قیام بھی اس پر فرض نہیں رہتا۔ اب جب قیام اس کے لیے فرض نہیں تو اس کے لیے دو آپشن ہیں کہ اگر قیام کرے تو نماز پھر بھی ہو جائے گی کہ قیام صحیح طرح کر لے، اور رکوع اور سجدے پر قادر نہیں وہ اشارے سے کر لے۔ اگر قیام کرے نماز پھر بھی ہو جائے گی، اور اگر قیام نہ کرے تو نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ لیکن ایسے بندے کے لیے افضل یہ ہوتا ہے، زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے ایسے بندے کے لیے کہ وہ قیام نہ کرے، زیادہ افضل یہ ہوتا ہے
یہ خشوع و خضوع کے زیادہ قریب بات ہوتی ہے کہ جو سجدہ کرنے پر قادر نہیں وہ اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب وہ بندہ جو رکوع اور سجدے پر قادر نہیں، اس نے بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ وہ کہاں بیٹھے؟ اگر زمین پر بیٹھ سکتا ہے تو اس کے لیے یہی افضل ہے کہ وہ زمین پر بیٹھے، اور اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ زمین پر بیٹھنے میں دقت ہے، زیادہ پریشانی ہے، تو پھر اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ کرسی پر بھی بیٹھ سکتا ہے، جیسے آسانی سے بیٹھ سکتا ہو ویسے آسانی سے بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بیٹھنے میں اگر زمین پر کوئی بندہ بیٹھتا ہے، زمین پر کوئی بندہ اگر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو زیادہ بہتر تو یہ ہے دو زانو بیٹھے، یہ نماز کا ادب ہے۔ اور اگر دو زانو بیٹھنے میں مشکل ہے تو چار زانو بیٹھ سکتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چوکڑی مار کے بیٹھ سکتا ہے۔ اگر چوکڑی مار کے بیٹھنے میں بھی کوئی مسئلہ ہے تو ایک ٹانگ بچھا کر دوسری ٹانگ کھڑی کر کے بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اگر اس طرح بھی کوئی مسئلہ ہے دونوں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ سکتا ہے۔ اگر بغیر ٹیک کے بیٹھ سکتا ہے تو بغیر ٹیک کے بیٹھ جائے، اور اگر بغیر ٹیک کے بیٹھنا مشکل ہے تو ٹیک لگا کے بھی بیٹھ سکتا ہے، یعنی کسی طرح بھی بیٹھنا اس کے لیے ممکن ہو، آسان ہو، وہ بیٹھ سکتا ہے۔ اب جب وہ بندہ جو سجدے پر قادر نہیں، اس نے بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے، تو وہ کرسی پر جب بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھے تو کرسی کے ساتھ پشت لگا کر، ٹیک لگا کر نہ بیٹھے تو افضل ہے۔ ادب ہے اس میں نماز کا زیادہ، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ پشت لگا کر بھی بیٹھ جائے تو نماز پھر بھی ہو جاتی ہے۔ جو اس سلسلے میں بڑی اہم بات جس میں بہت سارے لوگ عموماً غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب یہ بندہ ظاہر ہے نہ رکوع پر قادر ہے نہ سجدے پر قادر ہے، اس سے رکوع بھی معاف ہے، سجدہ بھی معاف ہے، اس نے رکوع بھی اشارے سے کرنا ہے، سجدہ بھی اشارے سے کرنا ہے۔ رکوع کا اشارہ اور سجدے کا اشارہ یاد رکھیں ہاتھوں سے نہیں ہوتا، نہ رکوع کا اشارہ ہاتھوں سے ہوتا ہے نہ سجدے کا اشارہ ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ رکوع کا اشارہ بھی سر سے ہوتا ہے اور سجدے کا اشارہ بھی سر سے ہوتا ہے، یعنی رکوع اس طرح کریں گے، رکوع کرتے ہوئے سر تھوڑا سا نیچے کریں گے، کمر اپنی جگہ پر رہے گی اگر رکوع پر قادر نہیں، اور اگر رکوع کر سکتا ہے سجدہ نہیں کر سکتا تو رکوع کرتے ہوئے کمر کو بھی جھکائیں گے۔ اگر رکوع پر قادر نہیں تو صرف سر کو تھوڑا سا جھکائیں گے، اور اگر رکوع پر قادر ہے تو سر کے ساتھ تھوڑا سا کمر کو بھی جھکائیں گے، اور سجدہ کرتے ہوئے جتنا رکوع میں جھکے تھے اس سے تھوڑا سا سر زیادہ جھکائیں گے۔ یہ رکوع کا اور سجدے کا اشارہ سر سے ہوتا ہے، ہاتھوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ رکوع کرتے ہیں تو رکوع کرتے ہوئے کچھ لوگ ہاتھ گھٹنوں پر ہی رکھتے ہیں، کچھ تھوڑا سا آگے کر دیتے ہیں، اور سجدہ کرتے ہوئے وہ جتنا رکوع میں ہاتھ آگے کیے تھے سر بھی زیادہ جھکا لیتے ہیں، ہاتھ بھی اور زیادہ آگے کر لیتے ہیں۔ یہ لا یعنی حرکت ہے، فضول حرکت ہے، یہ خشوع و خضوع کے منافی ہے۔ یعنی نماز کے اندر جہاں آپ کو حرکت کرنا چاہیے وہاں تو حرکت کرنا ہے، اور جہاں حرکت کی ضرورت نہیں وہاں حرکت کرنا یہ خشوع و خضوع کے منافی ہوتا ہے۔ اس لیے رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ گھٹنوں پر ہی رکھیں اپنی رانوں پر، اور رکوع کر لیں صرف سر کے اشارے سے، اور سجدہ کرتے ہوئے بھی صرف سر کے اشارے سے ہی سجدہ ہوگا۔ آپ نے مساجد میں عموماً دیکھا ہوگا کہ وہ جو ایک مریضوں کے لیے کرسیاں رکھی ہوتی ہیں جن کے آگے ایک تختہ سا ہوتا ہے، عموماً نمازی سجدہ کرتے ہوئے ان پر بھی ہاتھ رکھ کر اور ان پر سجدہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ان پر سجدہ کرنے سے سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ زمین پر ہوتا ہے، یہ زمین نہیں ہے، اس لیے ان پر سجدہ کرنے سے سجدہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی فضول حرکت ہے اور یہ بھی خشوع و خضوع کے منافی ہے۔ سجدے پر اگر آپ قادر نہیں تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ پر فرض ہے؟ اشارے سے کرنے، اور اگر آپ قادر ہیں تو پھر اشارے سے کیا ہوا سجدہ نماز مکمل نہیں کرے گا، پھر زمین پر ہی سجدہ کرنا ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔